يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. کیا فتنے سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ فتنہ اس صورت میں ہے کہ وہ آپ کو راہ ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، تو فتنہ ہی ہے، ناکامی ہے. اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، یہ کس صورت میں حاصل ہوگا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ حق کے راستے پہ چلتے رہیں. قارون سے زیادہ مالدار کوئی تھا؟ حامان سے زیادہ مالدار کوئی تھا؟ آپ کار، کوٹھی، بنگلہ حاصل کر لیں، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ کے دل میں سکون نہیں ہے، آپ ناکام ہیں. کامیابی مال و دولت سے نہیں ہے، آپ غریب ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اطمینان قلب، تطمئن القلوب آپ کو حاصل ہے، تو آپ دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں سے. دولت کامیابی کا جو زینہ ہے یا کامیابی کا جو شاخسان ہے وہ دولت نہیں ہے. ترقی کا زینہ دولت نہیں ہو سکتی. ترقی کا زینہ ایمان ضرور ہے. ترقی کا زینہ ایمان ضرور ہے، اور جب ایمان ہے اور مکمل فیتھ اور ٹرسٹ ہے آن اللہ کہ اللہ آپ مجھے دو گے، میں آگے بھی خرچ کروں گا، سٹرگل پوری ہو. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ نے یہ آیت کہنے کے بعد ہر چیز ختم کر دی ہے. It is not necessary either that you are Muslims or non-Muslims. Whatever you will do, that will depend on your hard work. آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سٹرگل کرتے ہیں. آپ جس چیز کے لیے جتنی محنت کریں گے، جتنا سٹرگل کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیں گی. آپ ایمان کے ساتھ جب سٹرگل کریں گے تو اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت اس میں شامل ہو جائے گی، اور پھر جتنے ناکامی کے اسباب ہوں گے وہ سارے کامیابی کی طرف چلنا شروع کر دیں گے. اللہ اور اس کے حبیب کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے. پھر اللہ رب العزت کی ذات دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ساری دنیا کے رشتے آپ کو ٹھکرا دیں. ایک ٹائم آتا ہے آپ پر، آپ کی زندگی میں، میں اس ٹائم کو فیس کر چکا ہوں، ایک ٹائم آتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں. چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی چھوڑ دیتی ہے، آپ کو آپ کی اولاد چھوڑ دیتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کے رشتہ دار، نانے، چاچے، مامے، ماسیاں، سارے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ آپ مالدار رہے. جب دنیا والوں نے آپ کو چھوڑ دیا، صرف ایک ہستی ہے جو آپ کو نہیں چھوڑے. چاہے ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، ایک ہستی اللہ کی ذات ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑتی. آپ دنیا کے کامیاب ترین، مالدار ترین انسان بن جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نہیں چھوڑتی، آپ کو نوازتی رہتی ہیں. آپ کو ساری دنیا کے رشتے چھوڑ دیں مگر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نہیں چھوڑتی. اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میرا در تیرے لیے کھلا ہے، آ جا میرے پاس. 80 سال کا بوڑھا جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، ساری زندگی معصیت اور گناہوں میں گزار چکا، ساری زندگی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے کما کر اس نے
اپنا آپ نہ قبر دیکھی نہ آخرت دیکھی، ان کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اولاد اس کو مخاطب ہو کر کہتی ہے ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اسی طریقے سے ایک ماں ساری زندگی اولاد کو پال پال 9 مہینے کا حمل پیٹ میں وہ حمل کی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر درد ذیل کی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس بچے کو پال پوس کے جوان کر دیتی ہے، اینڈ بڑھاپے میں بیوی کی باتوں میں آ کر وہ اولاد ماں کو کہتی ہے تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو وہ ماں، وہ بوڑھی یا بوڑھا جب ٹوٹ جاتا ہے، ایک امید ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ شرمسار بھی ہوتے کہ ساری زندگی حرام کمایا، حلال کے راستوں پہ نہیں گیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نہیں مانی، اولاد کے لیے، اولاد کو پالنا تھا، اولاد کی خواہشات پوری کرنی تھی، اولاد کو اچھا پڑھانا تھا، اولاد کو اچھا کھلانا تھا۔ تو پھر بھی جب 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر میں اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات اس کو یہ نہیں کہتے کہ 80 سال تم میرا انکار کرتا رہے، 80 سال میری نعمتیں کھا کے میرا انکار کرتا رہے، 80 سال مجھے للکارتا رہے۔ آج ہم کسی کو 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں، ہم اس کو بھی للکار کر کہتے ہیں اور تو نے نمک کا حق ادا کیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات کیا کہتی ہے؟ انسان کہتا ہے یا ربی، اے میرے اللہ، تو اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، پکار، میرے بندے میں حاضر ہوں، پکار۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ حضرت ابراہیم اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کسی نہ کسی کو مہمان لازمی بناتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک دن جو مہمان بنا کر لائے تو وہ ایک یہودی تھا، تو جب کھانا کھانے لگے تو یہودی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو حضرت ابراہیم نے کہا تم مسلمان نہیں ہو، اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، ایمان والے نہیں ہو، مسلمان سے مراد ایمان والا، تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں، کہا اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے۔ تو اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل، وہی لے کر نازل ہوئے، کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ آج آپ سے ناراض ہے۔ مجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ کہا آج تو نے میرے مہمان کو دھتکار دیا۔ اللہ وہ تو یہودی ہے، آپ پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اسی وقت فرمایا اے ابراہیم 80 سال میں نے بھی تو اس بوڑھے کو کھلایا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، اور دیکھ لو کہ تم ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ من حیث القوم، ہم میٹیریلسٹک ہو کر، ہمیں ایک ہی چیز یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو یونیورسٹی میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ اس چیز کا سلیبس ہے، وہ آپ کو ڈگریز تو آپ کو دے رہی ہیں، وہ آپ کو یہ نہیں سکھا رہی ہاؤ ٹو ارن۔ میں پہلے بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بتا چکا ہوں، اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی دوز ورڈز، کہ آپ یونیورسٹی سے اچھی ڈگریز تو لے لیں گے، یو ول بی اے گڈ آفیسر، you will be a good bureaucrat، good نہیں بلکہ بیسٹ کہہ لیں، you will be the best bureaucrat، you will be the best officers، you will be the best future، you will be the best scientist۔ کیا I think that آپ نے یہ ایسیس کی ہے کیا آپ اچھے انسان بھی ہیں؟ کیا کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ سکھا رہی ہے ہاؤ ٹو ارن، کہ بیٹا کمانا کیسے؟ I think کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا رہی۔ آپ کو یونیورسٹی ڈگریز دے رہی ہیں، آپ یونیورسٹی سے ڈگریز لے رہے ہیں، کس لیے لے رہے ہیں؟ یو ول بی دا گڈ آفیسر، آپ کہیں اچھی نوکری کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ اچھے نوکر بنیں گے۔ آپ 17 اسکیل کے ہوں، آپ 18ویں اسکیل کے ہوں، آپ 19ویں اسکیل کے ہوں، آپ 21ویں اسکیل کے ہوں، ہیں آپ نوکر، کرتے جاب ہی ہیں، آپ ہیں نوکر۔ 22ویں گریڈ کے ہوں گے، آپ ہیں نوکر۔ کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں سکھا رہی ہاؤ ٹو ارن، ہاؤ ٹو بی اے گڈ مین، ہاؤ ٹو بی اے بیسٹ مین۔ کوئی یونیورسٹی آپ کی ایبلٹیز کو، آپ کی صلاحیت کو پالش نہیں کر رہی کہ ہاں بھائی آپ وجیہہ، آپ آرٹس میں آپ کو کمال حاصل ہے، تو آپ کی یونیورسٹی اور آپ کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ آپ کو آرٹس کی طرف لے کر جائیں، کہ ہو سکتا ہے آپ آرٹس میں ایسا نام پیدا کریں کہ ملک کا نام بھی روشن ہو اور آپ کے جو اپنا ایک ڈریم ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ ہاں بھائی سہیل صاحب، آپ لائبہ بیٹھی ہیں، آپ میم آپ
کہ ہاں جی آپ کر کے رہے ہیں, آپ کا ڈریم کیا ہے, آپ لوگ اپنی ڈریم کے مطابق, کیا آپ کی یونیورسٹی آپ کو پالش کریں, آپ بی ایس کمپیوٹر کر لیں گی, اس کے بعد آپ کو بی ایس کمپیوٹر کی ڈگری مل جائے گی, آپ ایم ایس کر لیں گی, ایم ایس سی کر لیں گے, آپ کو ڈگری مل جائے گی, دین نو یو آر پریپیئرنگ یور سیلف فار دا آئی ایس ایس بی. آپ ابھی آئی ایس ایس بی کی تیاری کریں, کوئی سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں, کہ ہاں جی آپ نے سی ایس ایس کرنے کے بعد بیکم اے سرونٹ. کیا پبلک سرونٹ بنیں گے, سول سرونٹ بنیں گے, بنیں گے کیا سرونٹ. سول سرونٹ ہے کیا ہے سرونٹ. بے شک 18ویں گریڈ کا آفسر ہوتا ہے, 19ویں گریڈ, 20ویں گریڈ, 21ویں گریڈ, 22ویں گریڈ کا ہے کیا آفسر. تو ہمارا جو میٹیریلسٹک آج کے دور میں نوجوان کی نظر میں کیا ہے, آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکٹ ہو جانا, یا آرمی میں آرمی میں ڈائریکٹ کیپٹن سلیکٹ ہو جانا, یا سی ایس ایس کرنے کے بعد آپ اے ایس پی سلیکٹ ہو جاتے ہیں, یا اسسٹنٹ کمشنر آ جاتے ہیں, یا بیوروکریٹ آ جاتے ہیں, سی ایس پی آفسر بن جاتے ہیں, یہ ہمارے نزدیک کامیابی ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. سی ایس پی آفسر بننے کے بعد پھر آپ کو اچھی بیوی مل جائے, اچھا سسرال مل جائے, اچھے سسرال سے کھاتا پیتا مل جائے, اور لڑکیوں کو اچھا ہسبینڈ, اچھے اے ٹی ایم والا ہسبینڈ مل جائے, دین یو ول تھنک دیٹ یو ول بی دا سکسیسفل. اس میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں آپ کو ریئلٹیز بتا رہا ہوں. کیا یہ کامیابی ہے؟ آپ نے اپنے طور پہ انوینٹ کیا کی ہے, آپ نے ایجاد کیا کی ہے, آپ نے ایسی کون سی ریسرچ کی ہے جو آنے والی نسل کو یا آنے والی نوجوان نسل کو پڑھائی جائے گی. سو دیر از نو نیڈ ٹو بی اے سرونٹ. سرونٹ بننے کی بجائے وہ آئیڈیاز لو جس پہ آپ رول کرو, آپ کمانڈ کرو. اب آپ کہیں گے کہ سر نا موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح نا سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آئیڈیا تو دیں. آئیڈیا آپ خود دو, آئیڈیا آپ کے اندر خود ہے. آپ اپنے اندر آپ اپنے اندر جو ایبلٹیز ہیں, آپ کے اندر جو صلاحیت ہے, آپ اس کو ٹٹولیں. قرآن ہے, حدیث ہے, وہ کانسٹیٹیوشن تو موجود ہے, اس کو پڑھے گا کون؟ مولوی. اس کو دیکھے گا کون؟ مولوی. ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم, ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. ہر نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس اہدنا الصراط المستقیم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یا سوری ٹو سے ہدایت وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا, دل نکالا جائے گا, ایک ہدایت والا دل بلڈ کر دیا جائے گا, ایسا تو نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے لیے کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, برے کاموں سے رک جانا. میں کہوں میں بہت اچھا انسان ہوں, میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں. میں کہوں میں بہت اچھا انسان ہوں, میری بیوی مجھ سے راضی نہیں. میں کہوں میں بہت اچھا انسان ہوں, میری اولاد مجھ سے راضی نہیں ہے, تو کیا میں اچھا انسان ہوں؟ میرا اخلاق باہر اور ہو, میرا اخلاق گھر میں کچھ اور ہو, میرا اخلاق غیروں کے لیے کچھ اور ہو, میرا اخلاق بہن بھائیوں کے لیے کچھ اور ہو, میرا اخلاق عام لوگوں کے لیے اور ہو, میرے سے میرے رشتہ داری راضی نہ ہو, اور میں ساری رات قیام اللیل میں کھڑا ہو کے کہوں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. حقوق اللہ بھی, جنت بھی مجھے اس صورت میں ملے گی جس وقت حقوق العباد میرے پورے ہوں. میں ماں باپ کے حقوق پورے کروں, میں بہن بھائیوں کے حقوق پورے کروں, میں بیوی کے حقوق پورے کروں, میں اولاد کے حقوق پورے کروں, میں دوستوں کے حقوق پورے کروں. میں سچ بولنے والا ہوں. میں ساری دنیا کو کہوں بد نظری نہ کرو, میں خود بد نظری کروں. میں ساری دنیا سے کہوں زنا مت کرو, زنا آپ کا رزق تباہ کر دے گا, زنا آپ کی نسل تباہ کر دے گا, میں خود زنا کرنے والا ہوں. میرے قول اور فعل میں تضاد آ گیا ہے, تو اللہ مجھے ہدایت دیں گے؟ نہیں. ہدایت کے لیے کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور وہ کیا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ عامل الصالحات, اعمال الصالح. ٹھیک ہے. وتواصوا بالحق, حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہے گردن کٹ جائے. حق کے لیے کھڑے ہو جانا, حق کے لیے لڑنا, حق کے لیے مرنا.
چاہے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ راضی ہونا چاہیے، اس کا حبیب راضی ہونا چاہیے. پھر دیکھیں دنیا کی ترقی آپ کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی. پھر ناکامی کے ساری دنیا آپ کو ناکام کرنے پہ بظاہر آپ کہیں گے سر مولویوں والی بات کریں، عمل کر کے تو دیکھو. آج نان مسلمز ہم سے آگے کیوں ہوئے؟ کبھی سوچے وہ لوگ ہم سے آگے کیوں ہوئے؟ ان میں جھوٹ نہیں ہے، ان میں بددیانتی نہیں ہے، ان میں غیبت نہیں ہے. قرآن کی وہ تعلیمات، امر بالمعروف کی وہ تعلیمات، ونہی عن المنکر کی وہ تعلیمات، عمل الصالحات کی وہ تعلیمات جو ہمارے لیے نازل ہوئی تھیں، فورن کنٹریز نے، نان مسلمز نے ان پہ منوان عمل کی ہے، ان پہ پریکٹیکل کی ہے. ہم نے پڑھایا اور چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو جنت اور جہنم کے لیے ہم نے بخشوانے کے لیے رکھ دیا. تو کیا ترقی ملے گی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم نے حق کی وصیت کرنا بھی چھوڑ دیا اور حق پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہم میں صبر ختم ہو چکا ہے، ہماری نسلوں میں صبر ختم ہو چکا ہے، ہماری اولادوں میں صبر ختم ہو چکا ہے، ہم میں اللہ پر توکل ختم ہو چکا ہے، ہم میں برداشت ختم ہو چکی ہے. ذرا سی کوئی بات بیوی نے کہہ دی، شوہر نے ناک چڑھا لی. شوہر نے کوئی بات کر لی، بیوی نے ناک چڑھا لیا. اولاد نے، ماں باپ. قرآن نے کیا کہا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما قولا کریما. آج یہ میں آج کے دن کی بات کر رہا ہوں. آج میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا. مبین صاحب وڈ یو بلیو، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ انسان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بال جسم کے کھڑے ہو گئے جب میں نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما قولا کریما. کہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، دونوں یا ایک یا دونوں ہو تو خوش قسمت ہو، ان کے سامنے اگر آپ نے آنکھ اٹھا دی، صرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا یا جسم کو اکڑا کر دیکھ لیا، آپ کے سارے اعمال گئے. ماں باپ کے سامنے اس طرح پیش ہو. اما یبلغن عندک الکبر، جس وقت وہ بڑھاپے میں آ جائے نا تو ان کے سامنے جھک جاؤ. جیسے آپ نے پرانی موویز میں یا سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کے سامنے جھک کر پیش ہوا جاتا تھا. عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے میں پہنچے، احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، زبان سے اف نہ نکلے اور ایسے جھک جاؤ. اللہ کی قسم اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے. اور اب کیونکہ وہ بڑھاپے میں آ گئے نا، اب ان کے لیے دعا کیا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ ان دونوں پر رحم کر، کما ایسے ربیانی صغیرہ، اللہ جیسے میں بچہ تھا نا انہوں نے مجھے پالا، اب وہ بچے ہو گئے ہیں، میں ان کو پالوں گا. لیکن اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. قرآن نے یہاں پر کہہ دی ہے کما ربیانی، اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں ان کو نہیں پال سکتا. رب رحمہما، اللہ تو ان پر رحم کر. میری جسارت یا میری جستجو نہیں ہے. جن قوموں میں، جن نسلوں میں، جن اولادوں میں ماں باپ کی، میں آپ نوجوان نسل سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پہ آ جاؤ اور اللہ اور اس کے حبیب کو فالو کرو، اللہ کی قسم دنیا کی ترقی آپ کے قدموں میں ہوگی. یہ میرے الفاظ لکھ لیں. خیر بوڑھا تو میں ابھی بھی ہو گیا ہوں، اللہ آپ کو جب آپ بوڑھے ہوں اور میں زندہ ہوں اور آپ ناکام ہو گئے، اگر آپ نے میری ان باتوں کو فالو کر لیا اور عمل کر لیا، آ کے میرے گریبان پکڑ لینا کہ سر آپ نے یہ بات غلط کی تھی، آپ نے ہمیں غلط پڑھایا تھا. اللہ کی رضا، رسول کی اطاعت، حقوق العباد اور ماں باپ کے سامنے سرنڈر، آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. These are the ways of success. These are the way of success. It is the success. It is the success. The way of اهدنا الصراط المستقيم. The success is اهدنا الصراط المستقيم. The success is
stand with rights, stand with truth. It is the right. And sacrifice, صبر. اور اسٹرگل کتنی ہو؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اسٹرگل اتنی ہو ڈوب جاؤ، اپنے من میں ڈوب جا، اپنے من میں ڈوب جاؤ. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. یہ اللہ بیسیکلی اللہ شکوہ کر رہے ہیں انسان سے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جنت آپ کو ملنی ہے، کامیابی آپ کو ملنی ہے، ترقی آپ کو ملنی ہے. آپ کی ترقی سے، آپ کی ہدایت سے، آپ کی کامیابی سے اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہونا. اللہ کا فضل و کرم ہوگا تو آپ کامیاب ہو، ماں باپ کی دعائیں ہوں گی تو آپ کامیاب ہو. ٹھیک ہے؟ اینی کوسچن؟ اوکے. اللہ رب العزت